جی لالا، ہم کل صبح آئیں گے گاؤں۔ یہاں تو دل نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبوری میں رہ رہے ہیں۔ بس دعا کریں صبح خیریت سے پہنچ جائیں ہم، اور اماں کو بھی بتا دینا کہ ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ شفیق، میں اماں کو بتا دوں گا، سب بہت خوش ہوں گے تم سب کے واپس آنے پر۔ نواب بھی آئے گا نا ساتھ؟ ہاں ہاں لالا، نواب بھی آئے گا ساتھ، اور شانو بھی، سب آئیں گے اپنے گھر واپس۔ بس اب اور نہیں دور رہنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کل ہی آ رہے ہیں واپس۔ ٹھیک ہے شفیق، ہم سب کل بے چینی سے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے۔ اور بچوں اور بھابھی کا بھی، حنیف بھائی مسکراتے ہوئے بولے اور فون بند کر دیا۔ شانو کی اماں، کہاں ہو؟ یہی ہوں، کیوں اتنی زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں آپ نے تو ڈرا دیا مجھے، اور اب ہنس رہے ہیں۔ کرما والی ہے، میں تو یہ پوچھنا تھا کہ ساری تیاری ہوگی؟ صبح جانا ہے ہمیں، جلدی نکلنا ہے، صبح نہیں تو بس نکل جائے گی اور اگلی بس پھر شام کو ملے گی، اسی لیے ساری تیاریاں ابھی ختم کر لو۔ اچھا یہ بات تھی، تیاریاں تو ساری مکمل ہے، بس شانو اور نواب کو دیکھ لوں میں ذرا، ان کی تیاری مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ شانو نے جب سے سنا گاؤں جانے کا اداس بیٹھی ہے، تب سے کہتی ہے مجھے گاؤں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا کس بات کا؟ اسے کہو پریشان نہ ہو، ہم ہیں اس کے ساتھ۔ یہ گاؤں کے نام پر اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ وہیں تو پلی بڑی ہے، چند سال ہی تو ہوئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، اب واپس تو جانا ہی پڑے گا نا، ساری زندگی یہاں تو نہیں گزار سکتے۔ تم دیکھو جا کر ان کو، میں نماز پڑھ آؤں، نواب کو بھی بھیج دو۔ اچھا کہتے ہوئے اماں شانو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شانو بستر میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے آواز دی تو ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ ارے میں ہوں، تمہاری اماں۔ شانو، کیا ہو گیا ہے، اتنی کیوں ڈرتی ہو؟ میری بیٹی پہلے تو ایسی نہیں تھی، اس لیے تو نواب مذاق بناتا رہتا ہے تمہارا۔ اتنا مت ڈرا کرو میری بیٹی، بہادر بنو۔ وہ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شانو جلدی سے اماں کے گلے لگی۔ اماں مجھے نہیں جانا گاؤں، مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے وہ مار دے گا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، اگر میں یہاں سے گئی تو وہاں بھی آ جائے گا میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے۔ شانو، کون مار دے گا تجھے، اور کون بلاتا ہے تجھے اپنے پاس؟ نہ ڈرو، ہم ہیں تمہارے ساتھ، وہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس بات کو سمجھو میری بچی، یہ سب بس وہم ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں اماں، یہ سب وہم نہیں ہے، وہ مجھے روز نظر آتا ہے، خواب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس کی آواز مجھے کچھ سونی سونی لگتی ہے، لیکن یاد نہیں آتی وہ آواز کس کی ہے۔ میں اسی ڈر سے سو نہیں پاتی کہ اگر سوئی تو پھر سے اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگ پڑتی ہیں۔ وہ مجھے مار ڈالے گا کہتا ہے، میں بس اس کی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچا تو مار دے گا مجھے۔ اماں آپ لوگ چلے جائیں، مجھے یہی رہنے دیں، اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شانو پاگلوں کی طرح اماں کے سینے میں سر چھپائے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں شانو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اٹھ کر وضو کرو، نماز پڑھو، میں ذرا نواب کو دیکھ لوں، اس کو مسجد بھیج کر آتی ہوں میں۔ شانو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواب اٹھ جا، چھوڑ دے اس فون کی جان، تیرے ابا کب سے مسجد چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تجھے بھی بھیج دوں، اپنے آپ تو توفیق ہونی نہیں تجھے کہ کہے بغیر چلا جائے، جا مسجد، تیرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچھا اماں جاتا ہوں، بس یہ گیم ختم کر لوں، آگ لگے تیرے فون کو، جس نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا تجھے۔ وہ تپ گئی، کوئی شرم ہی نہیں رہی تجھ میں کہ باپ انتظار کر رہا ہے مسجد میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام آیا نماز کا، اور تجھے گیم کھیلنے کی پڑی ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، چھوڑ دو اس گیم کو، قبر میں اس گیم نے نہیں بچانا تجھے، نماز نے بچانا ہے، اپنے اعمال درست کر لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جاؤ مسجد اور آ کر اپنا سامان پیک کرو، صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں گاؤں کے لیے۔ جی اماں میں چلتا ہوں۔ نواب فون رکھ کر جلدی سے باہر نکل گیا، اور وہ بھی نماز کی تیاری میں لگ گئی۔ ان کی عادت تھی نماز کی، دونوں میاں بیوی خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور بچے بھی۔ نماز پڑھ کر سب سونے چلے گئے۔ نواب نے اپنی پیکنگ کر لی، کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ رات کو ہی پیکنگ کر کے سوئے۔ شانو بھی اپنی پیکنگ کر چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خود کو ایک انجانی سی جگہ دیکھتی ہے، اور ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے دیکھتے ہی شانو بھاگنے لگ پڑتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتی ہے، لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص اب بھی شانو کے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے، اس کی ہنسی کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ شانو بھاگتی چلی جاتی ہے کہ اچانک اس شخص سے ٹکرا کر گر جاتی ہے،
اور شانو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شانو کا برا حال ہوتا ہے، ڈر کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ شانو کو بیٹھے دیکھ اماں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا شانو؟ وہ شانو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں اماں، مجھے پیاس لگی تھی، پانی پی کر سونے لگی ہوں۔ جلدی سے اٹھ کر پانی پی کر واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ جانتی ہیں اگر اماں کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی، یہ تو معمول کی بات تھی۔ شانو سمجھنے سے قاصر تھی کہ کون ہے وہ شخص، کیوں پیچھا کرتا ہے میرا، اس کا چہرہ کیوں نظر نہیں آتا مجھے، اور اس کی آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، لیکن پھر بھی شانو پہچان نہیں پاتی اسے۔ ساری رات شانو نے جاگ کر گزاری، اس کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا رہتا تھا۔ ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہتی تھی شانو۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو شانو اور اماں نماز پڑھنے کی تیاری میں لگ گئیں۔ نواب اور ابا بھی مسجد کی طرف چل پڑے۔ نماز پڑھ کر اماں اور شانو دونوں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے، سب نے مل کر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ بس سے اتر کر وہ لوگ ٹانگے میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ 3 سال بعد گھر کو دیکھ کر شانو کے اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواب نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اندر گئے تو سامنے ماں کو بیٹھا دیکھ جلدی سے آگے بڑھے اور ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے۔ 3 سال بعد ماں بیٹے کو گھر میں دیکھ کر اب دیدہ ہو گئی۔ ارے اماں، اب بس بیٹے کو ہی سارا پیار دیں گی، تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا لیں۔ شانو کی ماں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ شانو اور نواب کو دور کھڑے دیکھ دادی نے ان کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی دادی کے گلے لگ گئے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ وہ دونوں کو باری باری پیار کرتی ہوئی بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں دادی، لیکن یہ آپ کی پوتی اب بھی ویسی کی ویسی ہے، چڑیل، نواب کہتے ہوئے وہاں سے۔ دادی جان دیکھا آپ نے، ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے یہ مجھے، شانو منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اگر ابا یہاں ہوتے تو اس کی ہمت نہیں ہونی تھی بولنے کی۔ آنے دے ابا کو، پھر بتاتی ہوں اس کو۔ ارے کوئی بات نہیں شانو، بھائی ہے تیرا چھوٹا، وہ بھی ایک ہی مذاق کر لیتا ہے تیرے ساتھ۔ نہیں مذاق نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھو کون آیا ہے۔ ولید دروازے سے اندر آتے اپنے ہی خیالوں میں مگن اوپر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دادوں نے ولید کو ٹوکا۔ ولید ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا کون آیا ہے۔ ولید نے ایک نظر سر تا پاؤں شانو کو دیکھا۔ السلام علیکم، شانو نے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی۔ ولید ابھی بھی شانو کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے یہ دادو؟ میں نے پہچانا نہیں، ولید کندھے جھکاتے ہوئے بولا۔ لو کر لو گل، یہ شانو ہے جس کی باتیں بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں۔ کل بتایا تو تھا شانو آنے والی ہے، پر تم تو جب سے انگریزوں کے ملک سے پڑھائی کر کے آئے ہو اپنوں کو بھول ہی گئے ہو۔ او اچھا، تو یہ ہے شانو، ولید دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ولید نے کہا تو شانو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ شانو حیرانگی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا دادو نے ولید کو کونی ماری۔ چلو اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا، جاؤ اوپر، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ دادو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو ولید کندھے اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ میں تائی جان سے مل کر آتی ہوں دادو۔ شانو اٹھ کر تائی جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر دروازہ نوک کیا۔ السلام علیکم تائی جان، کہتے ہوئے شانو کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ان کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی، وہ بول اٹھی، بس بس ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تایا جی پیچھے لون میں تھے، شانو بھی وہیں چل پڑی، باقی سب بھی وہیں پر تھے۔ السلام علیکم تایا، ابو، شانو کہتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ شانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، کہتے ہوئے شانو کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے بھی چلیں سب اماں کے پاس، اماں اکیلی بیٹھی ہیں، اماں کو وہاں اکیلا چھوڑ کر سب یہاں آگے ہیں، شانو کے ابا نے کہا تو سب وہاں چل پڑے اور جا کر 4 پائیوں پر بیٹھ گئے۔ تائی اماں سب کے لیے چائے لے کر آئی تو شانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ لائیے تائی جان، میں دے دیتی ہوں سب کو۔ شانو مسکراتے ہوئے سب کو چائے سرو کرنے لگ پڑی۔ چائے پینے کے بعد شانو تائی جی کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ تائی جی لائیں، میں آپ کی مدد کروا دوں کھانا دسترخوان پر لگوانے میں، کہتے ہوئے شانو کھانا اٹھانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ خبردار، جو کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔
اب کیا کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ تبھی ولید کچن میں داخل ہوا۔ امی کھانا جلدی لگا دیں۔ تبھی اس کی نظر شانو پر پڑی جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ولید کو دیکھتے ہی شانو آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ امی یہ شانو کو کیا ہوا اور رو کیوں رہی تھی؟ کچھ کہا ہے آپ نے؟ ولید جانچتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں کہا میں نے اسے، اس کی تو عادت ہے بات بات پر رونے کی، ہر بات کا الٹ مطلب سمجھ لیتی ہے۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ باہر جا کر بیٹھو، کھانا میں خود لگا لوں گی، اتنی بات پر رونے لگ پڑی۔ اچھا اماں جلدی کر لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا تم چلو میں لے کر آ رہی ہوں کھانا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ولید کی نظریں شانو پر تھیں، وہ چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ خود پر ولید کی نظریں محسوس ہوئی تو شانو نے نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد شانو پچھلے لان میں چلی گئی۔ پچھلے لان میں جھولے پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ جھولے پر بیٹھی ہی تھی کہ نواب وہاں آ گیا۔ اس نے تیزی سے جھولا جھولانا شروع کر دیا۔ شانو چلا رہی تھی، نواب رک جاؤ، نہ کرو میں گر جاؤں گی، لیکن نواب نے اس کی ایک نہ سنی اور تیز تیز جھولا جھولاتا رہا۔ آخرکار جب تھک گیا تو رک گیا۔ شانو جلدی سے نیچے اتری اور نواب کے پیچھے دوڑ پڑی۔ نواب نے شانو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سامنے کی طرف دوڑ لگا دی۔ شانو بھاگتے بھاگتے حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ نواب اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شانو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرانے لگ پڑا، وہ زمین پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا، سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک نظر سب کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ آخر شانو وہاں گئی کیسے؟ دادو نے پوچھا۔ دادو وہ ہم دونوں کھیل رہے تھے کہ دوڑتے دوڑتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اندر چلی گئی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اگر ولید بھائی نے اپنے کمرے کی بالکنی سے اسے اندر جاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو۔ دھیان رکھا کرو آئندہ شانو وہاں نہ جائے۔ تم بچے تو نہیں ہو نواب، اور نہ ہی کسی بات سے انجان ہو تم۔ جانتے بھی ہو سب کچھ، بہت مشکلوں سے ہم نے اسے اس جنجال سے باہر نکالا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پھر سے شانو کی طبیعت خراب ہو۔ بہت مشکلوں سے اس کی طبیعت سنبھلی ہے، اور اگر پھر سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، سمجھے تم؟ جی ابا جان، آئندہ میں دھیان رکھوں گا۔ نواب شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ شانو ظہر کی نماز ادا کر کے چھت پر چلی گئی اور حویلی کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حویلی میں ایسا کیا تھا جو میں بے ہوش ہو گئی، اور یہ لوگ حویلی میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ وہ بھی تو اس گھر کا حصہ ہے۔ شانو اپنے ہی خیالوں میں مگن کھڑی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب ولید اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولید نے بولا۔ ولید بولا تو شانو ڈر گئی اس کی آواز پر۔ ولید تم کب آئے؟ الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ میں تو بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوں، تم ہی پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو، اتنا ڈرتی کیوں ہو تم؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں؟ ولید کی بات پر شانو مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کیوں ڈر جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حویلی میں کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ؟ یہ بھی تو اس گھر کا حصہ ہے۔ تو پھر؟ شانو کی بات پر ولید نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ حویلی میں؟ الٹا ولید نے اسی سے سوال پوچھ ڈالا۔ نہیں میں نہیں جانتی، شانو نے سر نہ میں ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا تائی جی وہاں آ گئے۔ ولید تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلینک نہیں جانا کیا؟ بس امی جانے ہی لگا تھا، یوں ہی چھت پر آ گیا، سوچا کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جاؤں، لیکن دھوپ ہی نہیں ہے بلکہ بارش کا موسم لگ رہا ہے۔ چلو شانو نیچے ٹھنڈ لگ جائے گی، اس کی فکر مت کرو، تم بچی نہیں ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، تم جاؤ کلینک کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ماں کی بات پر ولید سر ہلاتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ شانو پر تپ گئی۔ دور رہو میرے بیٹے سے، خبردار جو آئندہ میرے ولید کے آس پاس بھی نظر آئی تو۔ سب جانتی ہوں میں تم لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد، پہلے کے دکھ بھولی نہیں ہوں میں ابھی۔ اس سے پہلے کہ شانو کچھ بولتی وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی اور شانو بھی اپنے کمرے میں جا کر رو دی۔ تائی جان آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ شانو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ روتے روتے شانو کی آنکھ لگ گئی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر باہر گئی تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تائی جی سب کے چائے پکوڑے بنا کر لائی تھی، سب کھانے میں مصروف تھے۔ شانو بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا شام ہو گئی۔ سب نماز پڑھ کر اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ساتھ برآمدے میں بیٹھ گئے چار پائیوں پر۔ درمیان میں تائی جی نے ایک بڑے سے لوہے کے برتن میں آگ جلا رکھی تھی۔
شانو اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی جب ولید گھر آیا۔ وہ تھوڑا بھیگ چکا تھا بارش میں۔ ولید کو دیکھتے ہی تائی جی جلدی سے آگے بڑھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے ولید؟ جب پتا تھا کہ بارش کا موسم ہے تو چھتری ساتھ رکھتے، نہیں تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے، فون کر دیتے، میں چھتری لے آتی تمہارے لیے۔ اپنے دوپٹے سے ولید کا سر صاف کرتے ہوئے وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، کہتے ہوئے ولید تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور کچھ دیر بعد کپڑے چینج کر کے واپس آ گیا۔ ولید آ کر شانو کے ساتھ بیٹھ گیا چارپائی پر۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ مسکراتے ہوئے شانو سے پوچھنے لگ پڑا۔ تائی جی کی نظریں شانو پر ہی تھیں، وہ غصیلی نظروں سے شانو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شانو بنا ولید کی بات کا جواب دیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو ابھی اپنے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کوئی اسے ٹکراتے ہوئے تیزی سے گزرا اور اس کے پیچھے پیچھے کوئی لڑکی بھی شانو سے ٹکراتے ہوئے گزری۔ شانو گرتے گرتے بچی، کون ہیں آپ لوگ؟ وہ جلدی سے بولی، لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں۔ شانو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ شانو ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ شانو کمرے میں آئی تھی کہ ولید بھی پیچھے چلا آیا۔ کیا بات ہے؟ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ولید مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شانو گھبرا گئی، اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، اس ڈر سے کہ اگر تائی جی نے ولید کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پھر سے مجھ پر غصہ ہوں گی۔ کیا ہوا ولید؟ شانو کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بول پڑا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت خراب تھی اس لیے کمرے میں آ گئی۔ شانو کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کوئی آنے والا ہے کیا؟ شانو کو بار بار دروازے کی طرف دیکھا تو ولید بول پڑا، میں نماز پڑھ لوں۔ شانو کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو یار؟ کزن ہوں تمہارا، تم تو ایسے دور بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ ولید کہتے ہوئے مسکرا دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں زیادہ بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہوں میں۔ شانو نے بہانہ بنانا چاہا، اچھا جب میں باہر سے آیا تب تو سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تم، جیسے ہی میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھا تو اوپر آ گئی تم، مجھے سب سمجھ آتی ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں۔ اچھا لاؤ دیکھو کیا ہوا تمہاری طبیعت کو، ڈاکٹر ہوں میں، ابھی دیکھتا ہوں۔ ولید نے جلدی سے آگے بڑھ کر شانو کے ماتھے کو چھوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بخار نہیں ہے، مجھے ذرا سا سر درد تھا، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، چلو اب نیچے، اس طرح اکیلی مت بیٹھا کرو۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دروازے پر ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے شانو کا بازو چھوٹ گیا۔ آ کر کھانا کھا لو ولید، وہ بس اتنا کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ شانو کا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا، جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں تائی جی اب کیا سوچیں گی۔ چلیں اب، یا یہیں اکیلے بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ میں ایک بات بتا دوں، یہاں پر اکیلی بیٹھنے کی کوشش مت کرنا، یہاں بھوت ہیں تمہارے کمرے میں۔ شانو گھبراتے ہوئے ولید کی طرف بڑی۔ ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا، ہاں اب جلدی چلو یہاں سے، کہتے ہوئے ولید تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانو بھی تیزی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شانو نماز پڑھ کر کھانا کھانے لگ پڑی۔ سب کے ساتھ ولید ہنس ہنس کر سب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ شانو کو آتے دیکھ تائی کے چہرے کے زاویے بدلنے لگ پڑے اور یہ بات شانو نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی۔ شانو کو وہ لڑکا لڑکی یاد آ گئے جو اس کے کمرے کے باہر اس سے ٹکرائے تھے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مہمان آئے ہوں گے گھر میں، لیکن دسترخوان پر تو اسے گھر کے لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شانو نواب سے آہستہ آواز میں بولی، باقی لوگ کہاں ہیں؟ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں کیا؟ رازدانہ انداز میں نواب سے بولی تو نواب نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا، مہمان تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے علاوہ، اس گھر میں بس اتنے ہی لوگ ہیں، یہ تمہیں بولنے کی بیماری ہے کیا؟ نواب ہنستے ہوئے بولا، تو پھر وہ لوگ کون تھے اوپر؟ شانو خواب سی کیفیت میں بولی، کون؟ کہاں؟ نواب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کچھ دیر پہلے جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے سامنے سے تیزی سے ایک لڑکا اور لڑکی گزرے تھے، میں نے آواز دی لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں۔ شانو کی آواز پر سب نے شانو کی طرف دیکھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اونچی آواز میں بول پڑی، نہیں بیٹا ہم نے تو کسی کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی گھر میں آیا ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ نہیں تائی ابو، وہ دونوں میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزرے تھے، جب میں نے ان کو آواز دی کہ کون ہے آپ لوگ تو وہ لوگ رکے نہیں بلکہ چھت کی طرف بھاگ گئے، میں سمجھی شاید کوئی مہمان آئے ہیں گھر میں، اس لیے میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن چھت پر تو بارش ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈ میں کوئی چھت پر کیوں جائے گا؟ شانو، تائی جی کی آواز آئی، لیکن تائی جی میں نے خود دیکھا ہے۔ بس کرو شانو بیٹا، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اوپر جاتے نہیں دیکھا تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، شانو کی اماں بول پڑی۔
جی اماں، شانو چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ولید کی کچھ دیر پہلے کی بات آ گئی۔ اس کمرے میں بھوت ہیں، اس کا مطلب وہ بھوت تھے۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن شانو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی آگ کے پاس۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اوپر جانے کو۔ آخر کار ہمت کر کے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ شانو مزید چیختی، ولید نے جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ کیا یار، تم تو بہت ڈرپوک ہو، ولید ہنس رہا تھا۔ شانو رو پڑی۔ جب ولید نے شانو کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ اچھا یار، تم تو بہت حساس ہو، چھوٹا سا مذاقیہ ہے، رونے والی کون سی بات ہے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ شانو مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شانو چپ ہو جاؤ ورنہ میں سچ مچ بھوت کو بلا لوں گا۔ میں نے سچ مچ میں کسی کو دیکھا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی یہاں سے مجھ سے ٹکراتے ہوئے گزرے تھے۔ شانو دروازے سے باہر آتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شانو کی بات پر ولید سوچ میں پڑ گیا۔ تو تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ولید سچ میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ لوگ بہت تیزی سے گزرے یہاں سے، میں نے آواز بھی دی لیکن وہ نہیں رکے، اگر رکتے تو میں ان کا چہرہ دیکھ لیتی۔ اچھا، میں ایسا کرتا ہوں، چھت پر دیکھ کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، بارش رک چکی ہے، میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ لوگ ابھی بھی چھت پر ہی ہوں گے۔ نہیں ولید، تم رہنے دو، اس ٹائم اکیلے چھت پر نہیں جانا چاہیے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ دونوں چھت کی طرف چل پڑے۔ شانو ڈرتے ڈرتے ولید کے پیچھے چل رہی تھی۔ پوری چھت پر دیکھ لیا ان دونوں نے، لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں نیچے واپس آ گئے۔ چھت پر تو کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ شانو گھبراتے ہوئے بولی۔ میں تو پہلے ہی بتایا تھا تمہیں کہ یہاں بھوت ہیں، ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ چلو اب دروازہ بند کر کے سو جاؤ، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانو نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن آج اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شانو کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ شانو جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز اسے مسلسل آ رہی تھی۔ اب تو شانو سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہی لڑکی جھولے پر بیٹھی تھی اور لڑکا اسے جھولے جھلا رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اے سنو، کون ہو تم؟ شانو نے اوپر سے ہی ان کو آواز دی تھی، لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگتے ہوئے حویلی میں چلے گئے۔ شانو جلدی سے نیچے کی طرف بھاگ گئی اور اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں داخل ہوتی، ولید اس کے سامنے آ گیا۔ شانو کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ چکا تھا وہ، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا حویلی میں جانا منع ہے، اور تم اس وقت وہاں جا رہی تھی۔ اگر میں نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ولید کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ولید، وہ میں نے پھر سے ان دونوں کو دیکھا، وہ لڑکی یہاں جھولے پر بیٹھی تھی اور وہ لڑکا یہاں کھڑا اسے جھولے جھلا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ولید۔ اور اس کے بعد جب میں نے وہاں اوپر سے ان کو آواز دی تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف چلے گئے، اسی لیے میں جلدی سے ان کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن تم نے مجھے روک لیا۔